بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے اور اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد عنان حکومت سنبھال کر بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے۔ آپ اللہ کے سچے پیغمبر اور انصاف پرور بادشاہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حفظ کلیم کی بادشاہت عطا فرمائی، اور وہ صرف انسانوں کے ہی نہیں بلکہ تمام مخلوقات کے بادشاہ تھے۔ چرند، پرند اور جنات وغیرہ سب ان کے تابع فرمان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جتنا وسیع و عریض ملک عطا کیا، ایسا کسی جن و بشر کو نہیں دیا۔ اس کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام میں ذرا بھی تکبر نہ تھا، اور وہ اپنے اخراجات کے لیے شاہی خزانے سے ایک پیسہ تک نہ لیتے۔ کھانے کے لیے وہ اپنے ہاتھ سے جو پیس کر آٹا بناتے اور اس کی روٹی پکا کر کھاتے۔ آپ اکثر روزے رکھتے اور ہر شام بیت المقدس میں جا کر غریبوں اور روزہ داروں کے ساتھ روزہ افطار کرتے۔ تخت سلیمانی بادشاہ بننے کے بعد آپ نے ایک نہایت عالیشان اور پرتکلف مکان بنوایا، جس کا رقبہ 36 کوس تھا۔ اس مکان کو سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنایا گیا تھا، جس کی دیواروں اور چھتوں پر یاقوت اور زمرد جڑے ہوئے تھے۔ پھر اس مکان کے اندر آپ نے اپنے لیے ایک شاندار تخت بنوایا، جس کی لمبائی 3 کوس تھی۔ سارا تخت ہاتھی کے دانتوں سے بنا ہوا تھا، اور اس کے چاروں طرف سونے کی اینٹیں لگی ہوئی تھیں۔ تخت کے چاروں کونوں پر ایسے درخت تھے جن کی ڈالیاں سونے کی تھیں۔ ہر ڈالی پر ایک طوطی اور طاؤس بنا کر ان کے پیٹ کے اندر مشک بانٹتی۔ ان درختوں کے خوشے انگور کی طرح تھے۔ اس تخت کے نیچے اور دائیں بائیں 1000 سونے کی کرسیاں لگائی گئی تھیں، جن پر لوگ بیٹھتے تھے۔ ان کے پیچھے جنوں اور انسانوں میں سے غلام کھڑے کیے گئے۔ یہ تخت جنات نے بنایا تھا، جو آپ کی رعایا تھی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام تاج شاہی سر پر رکھ کر اس عظیم و عالیشان تخت پر قدم رکھتے تو ان کی ہیبت سے تخت اس وقت حرکت کرنے لگتا، اور طوطی اور طاؤس بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے پر پھیلا دیتے، جن سے مشک وغیرہ کی خوشبو نکلتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت سلیمان علیہ السلام ہر جانور کی بولی اچھی طرح سمجھتے تھے۔ جب آپ تاج شاہی سر پر رکھتے تو تمام پرندے تخت کے اوپر معلق ہو کر آپ کے سر پر سایہ کرتے۔ جس مکان میں تخت سلیمانی تھا، اس میں کئی محرابیں تھیں، جہاں عابد و زاہد لوگ بیٹھ کر عبادت الہی کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے رہتے۔ آپ پورے عجز و انکسار کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کرتے تھے: یا الہی، میں درویشوں کے ساتھ بھی شامل ہوں اور بادشاہوں کے ساتھ بھی۔ صرف یہی نہیں بلکہ میں پیغمبروں میں سے بھی ہوں۔ اے میرے مالک، میں تیری نعمتوں کا کہاں تک شکر ادا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا۔ جب آپ اپنے عظیم و عالیشان تخت پر بیٹھ کر تخت کو چلنے کا حکم دیتے تو تخت اتنی تیز رفتاری سے چلتا کہ آپ ہزاروں کوس کا فاصلہ چند منٹ میں طے کر آتے۔ آپ صبح کو ایک شہر اور شام کو دوسرے شہر میں ہوتے۔ آپ کے باورچی خانے کے لیے جنات نے بڑی پتھر کی دیگیں بنائی ہوئی تھیں۔ بادل پانی سے بھرتا تھا۔ ان دیگوں میں روزانہ کئی ہزار اونٹ بنتے تھے، جس سے مخلوق اللہ صبح سے شام تک آپ کے لنگر کھانے سے کھاتی پیتی تھی۔